الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس پروگرام میں موضوع سخن ہے عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے. عام طور پر لوگ عقیدے کے لفظ سے ناواقف ہیں. یہ لفظ عربی زبان عقد یعقد عقدن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دینا، اس طریقے سے باندھنا کہ وہ نکل نہ پائے. اور اسلامی اصطلاح میں اس کا معنی ہے کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر پر، آخرت پر، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ غیب کے بارے میں بتایا ہے، ان ساری باتوں پر دل سے، زبان سے، عمل سے ایمان لائے، اعتراف کرے، اقرار کرے، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان. ایمان کے بغیر، عقیدے کے بغیر کوئی عمل اللہ کی نظر میں قبول نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کریں گے، چاہے ہمارا خیال، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ جو بھی ہو، کوئی فرق نہیں، بلکہ اچھا کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا عمل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا ایمان صحیح نہ ہو، آپ کا عقیدہ صحیح نہ ہو، آپ کی سوچ صحیح نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے، لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، اور اس میں کسی کو شبہ نہیں کہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے. اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ غیر مسلموں کی بات کرتا ہوں. ان کا یہ کام ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بعض ایسے غیر مسلم حضرات کہ ہمارا یہ ویلفیئر کام، یہ انسانیت کی فلاح و بہبودی کا کام، یہ بہتر ہوگا اور ہمارے لیے مفید ہوگا، اور انسانیت کے لیے ہم اپنی زندگی وقف کر دیں گے. بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کے اعضاء کو وقف کر دیتے ہیں، سارا کمایا ہوا مال وقف کر دیتے ہیں. اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت یا عمل جیسے بھی ہو بس کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں، انسان کا کچھ بس نہیں، انسان کا کچھ اختیار نہیں. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جیسے حکم دیتا ہے، اسی طریقے سے ماننا پڑے گا. اس میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ عمل کی قبولیت کے لیے شرط لگاتا ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو، آپ کا ایمان صحیح ہو، آپ کی سوچ صحیح ہو، آپ کا نظریہ صحیح ہو، ورنہ آپ کا عمل چاہے کتنا ہی اچھا صحیح، اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم نے ان لوگوں کے عمل کی طرف قصد کیا، ان کا جو عمل اچھا عمل ہے، اس عمل کی طرف ہم نے قصد کیا، اور اس عمل کو ہم نے بکھرے ہوئے غبار کے مانند بنا دیا، بیکار کر دیا. اچھا عمل کیوں؟ ان کا ایمان صحیح نہیں تھا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. تو ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے جو اصول ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، ان کا کئی بار ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، یعنی آپ نماز پڑھ لو، صرف یہ نیکی نہیں ہے، لیکن نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اور اللہ تعالیٰ نے اور سب بہت ساری باتیں بتائی۔ تو یہاں پر نیکی کے تعلق سے اللہ نے یہ بتایا کہ ایمان سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ رسول اور مؤمن اللہ پر ایمان لائے، رسول اور مؤمن رسول کی طرف جو کچھ بھی اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے، سب کے سب اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ تعالی کے رسولوں میں کسی کو فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہیں مانے۔ ہم سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لاتے ہیں، جو کہ آخری رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح موسیٰ کو ماننے والے اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے والے ایسے نہیں ہیں۔ عیسائیوں کی طرح موسیٰ کو ماننے والے اور عیسیٰ کو ماننے والے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے ایسے نہیں ہیں، بلکہ سارے رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بارے میں یہ بتایا کہ ایمان کی اصول، ایمان کی بنیادی باتیں یہ ہیں کہ ساری ایمانیات پر ایمان لائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اپنے کلام پاک میں کیا بتایا ہے؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایمان عمل کے لیے اولی شرط ہے، اس کے بغیر کسی کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، ایمان کی شرط لگائی گئی۔ اللہ نے نیک عمل ذکر کرنے کے بعد ایک شرط کا ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ ایمان اس کا صحیح ہو، وہ مؤمن، بشرطے کہ وہ مؤمن ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے، ہم اس کو پاک زندگی عطا کریں گے اور ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اور جو بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مؤمن ہو تو وہ قیامت کے دن نہ کسی ظلم کا اس کو خوف ہوگا اور نہ اس کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی کی جائے گی۔ کسی ظلم کا خوف بھی نہیں اور نہ ہی کسی خطرے کا اس کو ڈر ہوگا کہ میرے عمل میں سے کچھ کمی ہو جائے گی۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا کہ عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، جنت معمولی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ نیک عمل کے ساتھ ایمان ضروری ہے، عقیدے کی درستگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تاکید کرتے ہوئے کہ بغیر ایمان کے کسی کا عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ کہ جو شخص نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مؤمن ہو تو اس کی محنتوں کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس کی قد و کاوش، اس کے عمل کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یعنی جو بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رات بھر عبادت کرتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، محنت کر کے جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفل عبادتیں کرتے ہیں، صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں، لیکن ذرا غور فرمائیں، کیا اگر ایمان میں بگاڑ ہو، عقیدے میں بگاڑ ہو، کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ جن آیتوں کو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے، یہ آیتیں صاف بتاتی ہیں کہ ایمان اور عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ شرط یہ ہے کہ ایمان اس کا صحیح ہو، اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ہو، نبیوں پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لانے میں فرق کر دیتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی نیک آدمی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالی کے جیسا اختیار رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اپنے مخلوق کی مدد کرتا ہے اسی طریقے سے یہ کسی انسان کی مدد کر سکتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ صاحب جس کو چاہے جنت دے دیں گے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالیں گے، یا یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، یہ جس کو چاہے سرٹیفکیٹ اٹھا کر دے دیں، یا یہ سمجھتا ہے جیسا کہ بعض لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مانو، ہم جنت میں آپ کے لیے جگہ دے دیں گے۔ اور نعوذ باللہ بعض لوگوں نے ایسی شرارت بھی کی، بزرگی کے نام پر، شرافت کے نام پر، نیکی کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، اور بعض لوگوں نے ایسے دیکھنے میں بہت ہی عابد و زاہد لیکن نعوذ باللہ عقیدے کے بالکل بگڑے ہوئے لوگ، ایسے لوگوں کے پاس جا کر پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہمارے لیے جنت میں فلاں جگہ لکھا دیجیے، اور یہ لوگ جنت میں لکھ کر دیتے ہیں کہ اتنی اسکوائر فٹ، اتنی جگہ، اتنا بڑا محل میں جنت میں دے رہا ہوں۔ نعوذ باللہ، جنت اللہ کے سوا کون جنت کا مالک ہو سکتا ہے؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ دیکھیے۔ انسان کا عقیدہ جب بگڑتا ہے، حق معلوم ہونے کے باوجود باطل راستے میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے امام اعمش رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ابو محمد سلیمان بن مہران الکاہلی، جن کا انتقال 147 ہجری میں ہوا،
وہ کہتے ہیں لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام لانے کے بعد ان باطل نظریات، ان باطل خرافات، افکار عقیدگی سے بچا لیا، اس ضلالت اور گمراہی سے بچا لیا. یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت مجھ پر بڑی ہے. ناظرین کرام، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ہمیشہ درست رکھیں، اور جب تک انسان کا عقیدہ صحیح ہو، ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے، تو یہی شخص ایسا مقبول ہوگا، ایسا خوش نصیب ہوگا جس کو دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی ملے گی. ورنہ اگر عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ اللہ کے سامنے کوئی حاضر ہوگا تو نعوذ باللہ اس کا عمل، اس کی عبادت، اس کے اچھے اخلاق، اس کی صدقات، اس کے خیرات سب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر پھینک دے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا ایک انسان بھی ہے جس کی بات 100% ماننی چاہیے، جس کی بات پوری کی پوری ماننی چاہیے اور پوری طریقے سے اس کی اطاعت کرنی چاہیے، تو نعوذ باللہ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ کی شریعت سے بڑھ کر، آپ کے طریقے سے بڑھ کر فلاں کا دستور، فلاں کا نظام زیادہ بہتر ہے، تو نعوذ باللہ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول فرمائے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی شریعت مناسب تھی، لیکن آج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قابل عمل نہیں، اور دوسروں کا قانون، انگریزوں کا قانون یہ زیادہ بہتر ہے، تو نعوذ باللہ یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بہت اچھا دین ہے، ایمان بھی لاتا ہے، لیکن نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم دین بعض مسائل میں اس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے، بعض مسائل میں اس کی رہنمائی ٹھیک نہیں ہے، لہذا ہمیں کسی اور کی رہنمائی. اگر یہ سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ اس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہوا، اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوا. اس طریقے سے اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مانتا ہے، لیکن طریقت، تزکیہ نفس اور اپنے روح کی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنے کسی اور کے راستے کو اپناتا ہے، نعوذ باللہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اعتراض ہے. یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین مکمل نہیں ہے، ناقص ہے. روح کی تسکین کے لیے ہمیں فلاں طریقہ چاہیے، فلاں کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا چاہیے. اگر یہ سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اعتراض کرتا ہے. یہ عقیدے کا بگاڑ ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بے شک آپ کا ایمان بہت ہی کامل ایمان تھا، لیکن آج اپنے طریقے سے، اپنے طور پر ہم کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں، عبادتوں میں کسی کا اضافہ کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو نعوذ باللہ
یہ عقیدے کا بگاڑ ہے اور اس کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اثر نو صحیح طریقے سے ایمان لانا چاہیے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ان سارے عقل کے اور دل کے خرابیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، سچا معبود کوئی نہیں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی درخت، نہ کوئی مخلوق، سب کے سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ وہ ایک ذات ہے جو ساری دنیا، اور وہی سب کا رازق ہے اور وہی سب پر طاقت رکھتا ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اسی کی حکومت چلنی چاہیے، اسی کی شریعت چلنی چاہیے، اسی کا طریقہ چلنا چاہیے۔ اسی لیے جب ایمان صحیح ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ ایمان والے کو اللہ تعالی سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہو اسی بھی انسان کا عمل اللہ تعالی قبول نہیں کرے گا، پختگی کے ساتھ اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھانا چاہیے، اپنے گھر میں بار بار اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ اسی لیے مکے میں 13 سال گزر گئے، مکہ مکرمہ میں 13 سال گزر گئے، اور صرف عقیدے کی بات ہوتی رہی، ایمان کی بات ہوتی رہی۔ شریعت تو مدینے میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اپنے رسول پر نازل فرمایا، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اور جو شخص اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرتا ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، فرشتوں پر ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں لایا، کتابوں اور رسولوں پر ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بڑی کھلی گمراہی میں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے، مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ایمان لاؤ، یعنی دوبارہ ایمان لانے کی تاکید کرنے کا مطلب، ایمان کا مطالبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی درستگی ہو، ایمان کی پختگی ہو، ایمان میں شک اور شبہ نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان بدوؤں سے خطاب کرتے ہوئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا، اے محمد باہر آؤ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، اور احسان جتلانے لگے کہ ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے، تم تو مسلمان ہوئے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، جو رسولوں پر ایمان لائے، پھر ان کے دل میں کسی بھی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوا، پورے طریقے سے ایمان اور یقین، یہ مومن ہے۔ اسی لیے حدیث جبریل میں، جس میں جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے اور دین کے بارے میں اہم سوالات کیے، تو اس میں ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا ہے،
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا جواب دیا کہ ایمان اللہ پر لائیں، فرشتوں پر لائیں، کتابوں پر لائیں، رسولوں پر لائیں، آخرت پر لائیں، تقدیر پر لائیں، یہ ایمان ہے۔ اسلام کے بارے میں پوچھا اسلام کیا ہے، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو حج کرو۔ اسلام کے 5 ارکان شہادت توحید، شہادت رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ اسلام کے 5 ارکان بتائے۔ اس کے بعد دین کا سب سے اعلی مقام احسان، اس کے بارے میں سوال کیا کہ احسان کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسی تم عبادت کر رہے ہو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہی احسان ہے۔ اور اگر تمہیں یہ احساس نہیں ہوا، اتنا ایمان تمہارا پختہ نہیں ہے، تو اتنا تو جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کی پختگی ہے، یہ دین کا سب سے اعلی مقام ہے۔ ایک آدمی ظاہر سے مسلمان ہوتا ہے، اسلام لاتا ہے، اسلام کے ظاہری ارکان اور فرائض پر عمل کرتا ہے، لیکن اس کا دل کیا ہے بتا نہیں سکتے، اسی لیے بار بار دعا کی جائے گی اے اللہ نفاق سے ہمیں بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت اور تیری فرمانبرداری، تیرے دین کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، پلٹانے والے، تیرے دین پر ہمارے دلوں کو ثابت رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کو بھی ذکر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے پروردگار بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے، تو ہمارے دلوں کو حق سے نہ پھیر دے، اور اپنی طرف سے تو ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ ہدایت کی دعا ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایمان مجمل کے بعد ایک آدمی جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور ساری ایمانیات پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی ہدایت ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو، سیدھے راستے کی توفیق ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اسی لیے عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا من غیر ان تشرک بی لاتیتک بقرابها مغفرہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم کے بیٹے، زمین جتنی بڑی ہے اتنا زیادہ اگر تم میرے پاس گناہوں کو لے کر آؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، تو میں جتنی زیادہ تم گناہ لا رہے ہو زمین کی وسعت کے برابر اتنی ہی مغفرت لانے کے لیے تیار ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف کہہ دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، برابر سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو کسی اور کو دے دیے جائیں، ہرگز اللہ برداشت نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو عقیدے کا جو بگاڑ ہے
یہ نعوذ باللہ انسان کو شرک میں ڈال دیتا ہے، انسان کو بدعات و خرافات میں ڈال دیتا ہے، انسان کو باطل راستوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کریم میں اس کی تاکید فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب۔ جو بھی برا عمل کرے گا تو اس کا بدلہ اسی کے جیسا پائے گا، اور جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے ان کو رزق دیا جائے گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عبداللہ ابن جدعان زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے بہت کچھ خرچ کرتے تھے، مسکینوں کا خیال کرتے تھے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرتے تھے، اور اپنے مال کو، اپنی دولت کو مسافروں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے دیتے تھے۔ سوال کیا کہ کیا ان کا یہ ویلفیئر کا کام، یہ خیراتی کام، یہ قربانیاں قیامت کے دن کچھ کام آئیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے قیامت کے دن معاف کر دے، یعنی اللہ پر ان کا ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور عقیدے کے بغیر عمل بیکار ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عبداللہ بن جدعان کے بارے میں، جو کہ حاتم طائی جیسے ایک بڑے نیک اور سخی اور داتا انسان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایک ایسے شخص کے بارے میں یہ صاف واضح کرتا ہے کہ انسان کا عمل اللہ تعالی کے پاس مقبول نہیں جب تک کہ وہ صحیح طریقے سے ایمان نہ لائے، جب تک اپنے عقیدے کو صحیح نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئ، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ایسے موقع پر اس جملے کو سن کر کانپ جاتے ہیں، کہتے ہیں اجعلتنی للہ ندا وهو خلقک ویحک، ارے تمہاری بڑائی ہو، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا؟ میں تو ایک انسان ہوں، میں کیسے اللہ کے برابر ہو سکتا ہوں؟ میری چاہت کے مطابق ہر چیز ہو نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو تنبیہ کی اور اس غلطی کی طرف نشاندہی کی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ تم یہ کہو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ کا ارادہ سارے لوگوں کے ارادوں پر غالب ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے اولیاء کو یا اپنے نیک لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چاہیں وہ ہو جائے گا، یہ زمین کو آسمان بنا دیں گے، یہ آسمان کو زمین بنا دیں گے، ان کے دامن کو پکڑ لو یہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وضاحت ہے۔ کیسے آج ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا انسانوں کے بارے میں عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور واقعہ پیش آیا، کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی حفاظت کے لیے محنتیں کی۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ فتح مکہ میں
جو لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی غطفان و حوازن سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حنین کے میدان میں جمع ہو رہے ہیں. راستے میں دیکھ رہے ہیں کہ کفار و مشرکین ایک درخت کے پاس برکت کے لیے، مدد کے لیے اپنی تلواروں کو رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تلوار ہمیں بچائے گی اور ہمارے دشمنوں کو شکست دے گی. کفار و مشرکین ایک درخت کے پاس تلواروں کو لٹکائے ہوئے ہیں، وہاں رکھے ہوئے ہیں کہ یہاں رکھنے سے ہمیں کامیابی ملے گی، فتح ملے گی اور ہمارے دشمنوں کو شکست ملے گی. یہ منظر یہ نئے نئے اسلام لائے ہوئے افراد دیکھتے ہیں. دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک درخت ایسی بتا دیجئے جہاں ہم اپنے اسلحہ کو رکھیں، اپنی تلواروں کو رکھیں، جیسا کہ ان لوگوں کے پاس ایک درخت ہے اور اس درخت کے پاس یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ لوگ ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، صبر کرنے دیجئے، بعد میں دیکھیں گے، ذرا اسلام ان کا ایمان پختہ ہو جائے تب ہم بتائیں گے. نہیں، عقیدے کے موضوع میں صبر نہیں کیا جائے گا. ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. تو عقیدے کے موضوع میں جہاں عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے فوراً اس کی تنبیہ ہونی چاہیے. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے پہلے ہی دن سے اللہ تعالی کی خالص عبادت، توحید، شرک کی مذمت، مشرکین کی مذمت، یہ پہلے ہی دن سے. اور مدنی صورتوں میں بھی بار بار ایمان کی، تقوی کی، اللہ تعالی سے ڈرنے کی تاکید کی گئی. کیوں؟ کیونکہ عقیدے کا جب بگاڑ آتا ہے تو نعوذ باللہ انسان کا عمل بیکار ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، تم نے بالکل ایسے ہی کہا جیسا کہ موسیٰ سے بنو اسرائیل نے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ علیہ السلام سے بنو اسرائیل نے طلب کیا، بنو اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں جیسا کہ ان کفار و مشرکین کے بت ہیں. کفار و مشرکین کے جیسے بت ہیں، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو. آج بہت سارے غیر مسلم یہ سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے سامنے کچھ بھی رکھے بغیر کیسے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تمہاری مسجدوں میں کوئی آئیڈل نہیں ہوتا ہے، کسی کی مورت نہیں ہوتی ہے، مورتی کے بغیر تم کیسا عبادت کرتے ہو؟ ہم یہ سوال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے دیکھا ہے؟ تم اپنے خدا کے بارے میں جو تصور دیتے ہو، یہ تصور کہاں سے لائے ہو؟ کس طریقے سے تم اس مورتی کو اپنا خدا سمجھ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی دیکھا ہے واقعی تو بتا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اپنی طرف سے کوئی شکل و صورت اگر دیتا ہے تو یہ بہت بڑی غلط بات ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ کی گستاخی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مورتی یا تصویر یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تصور ایسا ہم ہرگز نہیں کر سکتے الا کہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہو. اللہ نے قرآن میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اللہ کے بارے میں جو صفات بتائی ہیں ان پر ہم ایمان لائیں گے. لیکن کیسے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ہاتھیں ہیں، ہم ایمان لائیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیسے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا چہرہ ہے، ہم ایمان لائیں گے، لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے وہ ہم بتا نہیں سکتے. قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا باریک ہے، اتنا نازک ہے کہ ہمیشہ اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. مدینے کی زندگی میں دیکھتے ہیں صحابہ اکرام
جنگ بدر کے بعد مال غنیمت میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں کہ مال غنیمت کو کیا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انفال نازل فرماتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، تم اللہ سے ڈرو. مال غنیمت کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تاکید کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، کیونکہ دنیا کے بارے میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ تقوی کی کمی کا نتیجہ ہے. اور اپنے درمیان معاملات کو صاف کرو، صلح صفائی کرو، مل جل کر رہو، اختلاف نہ کرو. تو عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت ضرور جائے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ یہ کڑا تم کس لیے پہنے ہو؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اس کڑے سے مجھے بیماری نہیں آئے گی. ایک بیماری کا نام لے کر کہتا ہے کہ یہ واہنہ جو بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے میں یہ کڑا پہنا ہوں. تب کہ وہ مسلمان تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا اگر تم اس کے پہنتے ہوئے مرو گے تو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور دین پر تمہاری موت ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تمہاری موت نہیں ہوگی، اللہ کے دین پر تمہاری موت نہیں ہوگی. کڑا پہن کر اس پر عقیدہ رکھنا کہ اس کڑے سے مجھے فائدہ ملے گا، یا دھاگا پہن کر یہ سمجھنا کہ یہ دھاگا مجھے مالدار بنا دے گا، یا مصیبتوں سے بچا لے گا، یا تکلیفوں سے بچا لے گا، یہ سارے اسلام کے عقائد نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد نہیں ہیں. اللہ تو یہ کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. نیک عمل کے ساتھ صحیح عقیدہ جنت کے لیے ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی شخص جنت میں جا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ صحیحہ، حسن عمل، ایمان کامل، یقین جازم عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ پر ہماری زندگی ہو اور اسی پر ہماری موت ہو. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.